فراز صاحب کی کتاب تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان واقعات کو خود قلم بند کیا ہے، خود موقع پہ گئے ہیں، انہوں نے تمام واقعات کو ویریفائی کیا، ان کو چیک کیا، ان کی حقیقت کو جانا اور اس کے بعد ان کو قلم بند کیا۔ میں ان سے بالکل اختلاف نہیں کروں گا کہ بالکل انہوں نے عقائد کو صحیح طریقے سے پیش کیا۔ میں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ پولیس کے اندر جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، بربلا حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ایک سوچ پائی جاتی ہے، دو قسم کی سوچیں ہیں پولیس کی سینئر لیڈرشپ کے اندر، اور یہ مسئلہ بہت دفعہ ڈیبیٹ ہوا ہے ہمارے اپنے اندر، جو پی ایس پی کلاس ہے اس کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوا ہے، اگرچہ اس کی بہت بڑی اکثریت اس بات کی حامی نہیں ہے، بڑی کلاس اس بات کی حامی نہیں ہے کہ پولیس مقابلے کیے جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں قانون نے یہ قطعی طور پر اختیار نہیں دیا کہ ہم تفتیشی بھی بنیں، ملزم کو گرفتار بھی کریں اور جج کا اختیار لیتے ہوئے اس کا فیصلہ بھی خود کریں۔ تو یہ ہمیں قانونی طور پر قطعی طور پر اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے، وہ دوسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ جب عدالتوں میں ہم اتنی ایفرٹ کریں، اتنی محنت کریں اور عدالتوں سے وہ لوگ بری ہو کے واپس آ جائیں اور پھر وہی کرائم کرنا شروع کر دیں، ہینیس قسم کا کرائم، تو پھر نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، شہریوں کے لیے بدامنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ پھر جب سوسائٹی کے اندر کرائم سچویشن بڑھتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو لوگ پھر پولیس پر الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ ناکام ہے، کوئی عدالت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، سب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ فوکس میں صرف پولیس ہوتی ہے۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے، میں ذاتی طور پر اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اور ایک آئی جی صاحب میں ڈی آئی جی تھا ایک جگہ کے اوپر، بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں، آئی جی صاحب کا مجھے فون آیا کہ وہ فلاں افسر نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ پروموٹ ہو کے ڈی آئی جی ہو گیا، تو میں اس کو فلاں جگہ لگانا چاہتا ہوں، میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا افسر ہے؟ میں نے کہا جی بڑا اچھا افسر ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا ہارڈ ورکنگ ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کی طرح وہ بھی ویجیٹیرین ہے یا کچھ کرتا ہے؟ ویجیٹیرین ہے یا کچھ کرتا ہے؟ میں نے کہا جی کہ میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا کہ وہ کرتا ہے کچھ کہ نہیں کرتا، کیونکہ میں اس اصول کے خلاف ہوں، کیونکہ میں نے باوجود کہنے کے سینئر لیول سے میں نے یہ نہیں کیا۔ ایک بات صاف کہہ دوں، کوئی پولیس مقابلے حکومت کی صلاحیت کے بغیر نہیں، حکومت اس میں حصہ دار ہوتی ہے، حکومت کی نوٹ ہوتی ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ کرائم بڑھ گیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ پولیس مقابلے کی۔ اور ہمارے چند ایک ایماندار نیک نام افسر ان پولیس مقابلوں کے اندر مشہور ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایک حقیقت تسلیم کرتا ہوں، حالانکہ میں اس تھیوری کے خلاف ہوں، اس فلسفے کے خلاف ہوں، کہ جہاں پہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے پولیس مقابلے کیے اور کلین اپ کیا، وہاں کرائم کم ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب عدالتوں میں سزا نہیں ہوگی، اور عدالتوں کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ ہے یہ کہہ دینا کہ تفتیش بڑی خراب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری تفتیشیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جس معاشرے کے اندر یہ لفظ عام ہو کہ ہم نے وکیل کو کرنے کی بجائے عدالت کو ہی کر لیا، جب یہ صورتحال ہو کہ ہم نے عدالت کر لی ہے، تو پھر وہاں پہ اسی قسم کی صورتحال ہو۔ میں سمجھتا ہوں چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارٹی کے اندر اور کیبنٹ کے اندر ایک مؤثر آواز ہے، یہ کوئی از ناٹ اے روٹین کیبنٹ منسٹر، یہ وہ ایشو ہے جو ہم پرائم منسٹر عمران خان سے توقع کرتے تھے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ریفارمز کریں گے، لیکن نہیں ہو سکی۔ نہ پولیس ریفارمز ہوئی، اگر کچھ ہوئی تھی بطور ایک چیئرمین آف پی ٹی آئی، اور انہوں نے کے پی کے اندر کی تھی،
وہ بھی ریورس کریں. اور میں حیران ہوا کہ چوئی صاحب نے ایک موقع کے اوپر، چوئی فواد صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ پنجاب ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ وہ نہیں ہو سکے. تو چوئی صاحب کیا ہم نے پنجاب میں بھی شریفوں والا نظام رائج کرنا ہے؟ وہی کامیاب نظام ہے پولیٹکس کا جو وہ کرتے ہیں کہ فیفڈمز بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اپنے اپنے علاقے تقسیم تھے. اور مجھے ایک ایم پی اے نے کہا ایک دفعہ، مجھے کہنے لگا یہ علاقہ میرے پاس ہے، یہاں پہ کوئی کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کچھ نہیں ہو سکتا، اگر میاں شریف بھی چاہیں ان کے والد صاحب بھی تو وہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ میرے مرہون منت ہے سارا کچھ. جہاں پہ ہم نے ایک سیاسی نظام کو اس حد تک کنٹرول کرنے کے لیے ان لوکل لوگوں کے یہ نظام برطانیہ میں نئی پولیس ریفارم سے پہلے جو نظام تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ فیفڈمز تھی. پھر ریفارمز آئیں اور ایک نیو پولیس بنی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، دیر ول بی رول آف لا، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس یعنی ملزم ہے اور وہ اپنی مرضی سے وکلا جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، 2 سال تک کیس کی سماعت نہیں ہوتی، عدالت بھی بے بس ہے، سارا کچھ بے بس ہے. اب تو خیر سارا کچھ ہی بے بس ہو گیا، وکلا کے سامنے عدالتیں بھی بے بس ہوگی، پوری عوام بھی بے بس ہو گئی. کوئی ان قسم کی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. چوری افتخار صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے اور میں آئی جی بلوچستان. چوری افتخار صاحب کو بڑا شوق تھا سارے سینئر پولیس افسران کو اپنی عدالت میں حاضر کرنے. ایک موقع پہ ہمیں یہ آرڈر ملا کہ چیف سیکرٹریز اور آئی جیز یہ میٹنگ کے لیے آئیں گے پشاور، چیف جسٹس میٹنگ کریں اور ہوم سیکرٹری بھی شامل. چیف جسٹس کس ایجنڈا کیا تھا؟ پرفارمنس آف اینٹی ٹیررزم کورٹس اینڈ پولیس. اس کے اوپر میں نے اپنا جو 1 سال کا پرفارمنس تھی کہ کتنے مقدمے درج ہوئے بلوچستان کے اندر، اس میں سے کتنے ہم نے چلان کر دیے ہیں، عدالتوں میں کتنے پڑے ہوئے ہیں. تو میں جب تیاری کر رہا تھا تو میں نے اس میں عدالتوں کی پرفارمنس کے اوپر جب آیا تو میرے لوگوں نے مجھے روکا کہ وہ بہت برا منائیں گے اگر عدالتوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بالکل میں بتاؤں گا، کیوں نہیں بتاؤں گا. میں جب میٹنگ شروع ہوئی چوہے صاحب کی، چیف جسٹس صاحب تو وہ میرے سے سوال جانتے تھے مجھے چونکہ وہاں کے رہنے والے تھے کہ جی الفابیٹیکلی چلتے ہیں، 20 سے چلتے ہیں بلوچستان سے. چوہے صاحب آپ بتائیں کیا صورت حالات. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا جی یہ اتنے مقدمے درج ہوئے تھے، اتنے چلان کر دیا، مگر میں نے کہا فائدہ کیا چلان کرنے کا؟ اگر ان کیسز نے عدالتوں میں پڑے ہی رہنا اور کسی نے فیصلہ نہیں کرنا تو کیا فائدہ؟ کیا مطلب آپ کا چوہے صاحب کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کہ میں اپنے پاس ریکارڈ لے کے آیا ہوں. ٹیررزم لا کے تحت 7 دنوں میں آپ نے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر مقدمات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دیر آر کیسز جو 2 3 سال سے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی، 2 مہینے کی ایڈجرنمنٹس پڑتی ہیں. ہم وٹنسز کو لا کے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں میلوں میل سفر کر کے. تو چوہے صاحب یہ ایک بڑا ان کے لیے مجھے کہنے لگے نہیں یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، اچھا بتائیں فیکٹس کیا ہیں. تو میں نے بتایا جی کہ آپ تو بلوچستان کے رہنے والے ہو، کوئٹہ میں رہنے والے ہو. میں چند امپورٹنٹ کیسز کی صرف بات کر لیتا ہوں جس میں 90 آدمی ایک امام باڑے میں مر گئے. محرم کے موقع پہ وہاں پہ کرفیو لگا اور کتنے 100 آدمی مر گئے. وہ کیسز چلان ہوئے. اچھا انسیڈنٹلی جن کیسز میں لوور کورٹس نے سزا دے دی تھی وہ ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے تھے اور وہ بھی ایڈجرنمنٹس دیے جا رہے تھے. تو میں نے کہا جی لا یہ کہتا ہے کہ آپ 2 دن سے زیادہ کیس کو ایڈجرن نہیں کر سکتے وداؤٹ گیونگ ریزن. 2 دن بھی آپ ریزن کے ساتھ اس کو ایڈجرن کرو گے. تو میرے ساتھ رمدے صاحب بیٹھے ہوئے کہنے کہ یار یہ بڑا ریزنیبل لا ہے، کیسے ایسے کر سکتے ہیں 7 دنوں میں فیصلہ. میں کہا جی آپ کو آج پتہ چلا ہے کہ یہ لا اتنا ریزنیبل لا ہے. بہر صورت جب میں نے یہ کہا تو وہاں
یار خاموشی اختیار کریں پیچھے بھائی، بلوچستان سے جو جج صاحب آئے ہوئے تھے خاموشی اختیار کریں یار. انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں جی آپ کے آئی جی صاحب کیا کہتے ہیں. اس نے کہا ہاں سر پینڈنگ تو ہے لیکن اتنے نہیں ہوں گے. میں نے کہا جی یہ تو میرے پاس تو فیکٹس ہیں. پھر چوہدری افتخار صاحب نے کہا یار اس کیس کا کیا بنا جو اکبر بگٹی کے معاملے میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وکلا کہ ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ پکڑے گئے تھے. تو اس نے کہا جی وہ ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں، کیونکہ وکلا کہہ رہے تھے ملزم جو گرفتار ہوئے ہیں وہ گرفتار ہوئے آپ ان کو ضمانت کیوں نہیں دیتے. ایک دن پھر ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب وہاں گئے تھے، انہوں نے صلح کرا دی وکیلوں کی اور جوڈیشری کی، اور اگلے دن وہ سب کی ہمیں پولیس کا ریکارڈ منگوائے بغیر سب کی ضمانتیں ہو گئی. تو بڑا اچھا کام ہو گیا، تو بڑے وہ مطمئن ہو گئے تھے. تو اب وہ فردر چوائس اب اپسیٹ ہو گئے کہ یہ ایک اور اٹیک میرے پہ کر دیا. تو اس نے کہا جی اس نے ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو. بس ٹھیک، انہوں نے کہا ان کو ٹرانسفر کر دیا. میں نے کہا ان کو نزدیک لے آئے تھے، وہ بہت دور تھا، اس کو ٹرانسفر کر کے نزدیک لے آئے ریوارڈ کرنے کے لیے سیشن جج صاحب. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقابلے بغیر پولیس گورنمنٹ کی سپورٹ کے اور بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے نہیں ہوتے. ریفارمس کی اس کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمس کی ضرورت ہے. یہ ریفارمس میں جوئی صاحب کے دوستوں سے بات کروں گا کہ ان کی ضرورت ہے، ان کو ضرور کریں. اس پارٹی کا تو جو بیسک موٹو تھا اور جو ابھی بھی ہے، انصاف کے نام پہ پارٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی انصاف تو بعد کی بات ہے، یہ جو عدالتی انصاف ہے کم از کم اس عدالتی انصاف کو ایک کامن مین کو مہیا ضرور کریں. اور میں توقع کرتا ہوں کہ کسی اور سے توقع ہے نہیں، نہ نون لیگ سے توقع ہے، نہ پیپلز پارٹی سے یہ توقع ہے کہ یہ کر سکیں گے. اگر کر سکتے ہیں تو یہی کر سکتے ہیں. اور میں جو صاحب کو یہ کہوں گا کہ یہ مہربانی کر کے اگلی جو ان کی ہر منگل کو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس ایجنڈے کو ٹیک اپ کریں کہ ریفارمز ان دی جوڈیشل